آج ہم ایک بہت بڑے تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک فوج جسے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، وہ اپنی ہی ریاست کی سیاست میں سب سے بڑا اور طاقتور کھلاڑی کیسے بن گئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پاکستان کی تاریخ کے ہر موڑ پر سامنے آتا ہے۔ بالکل، اور اس گتھی کو سلجھانے کے لیے آج ہمارے پاس ایک بہت ہی معتبر ذریعہ ہے، حسن عسکری رضوی کی مشہور کتاب دی ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان۔ جی، اور یہ کتاب اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ صرف واقعات کو بیان نہیں کرتی، بلکہ ان کی تہہ میں جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا۔ یہ ان بنیادی وجوہات کو سمجھاتی ہے کہ آخر ایک پروفیشنل فوج جس کی تربیت جنگ لڑنے کے لیے ہوتی ہے، وہ سیاسی میدان میں کیوں اور کیسے قدم رکھتی ہے، اور اس کے ملک پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی، یہ گہرا تجزیہ ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کتاب کے دباچے یعنی پری فیس اور تعارف میں پیش کیے گئے خیالات کو کھنگالتے ہیں، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ مصنف نے اس پیچیدہ رشتے کی بنیادیں کیسے رکھی ہیں۔ پری فیس، ٹھیک ہے، تو کتاب کے دباچے یعنی پری فیس میں مصنف شروع میں ہی ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج صرف ایک ادارہ نہیں، بلکہ سب سے طاقتور اور خود مختار سیاسی ایکٹر ہے۔ یہ بات آج شاید اتنی حیران کن نہ لگے، لیکن جب یہ کتاب لکھی گئی تو یہ کہنا بہت بڑی بات تھی۔ بہت بڑی بات تھی۔ جی، اور جو چیز اسے اور بھی دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف فوراً ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اچھا؟ برطانوی راج کے دوران فوج کا کردار بالکل واضح تھا۔ وہ سویلین حکومت کے ماتحت تھی اور سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ ایک لکھی اور ان لکھی روایت تھی۔ اور یہی وراثت پاکستان کو ملی تھی۔ تو پھر یہ تبدیلی آئی کیسے؟ مطلب ایک ادارہ جو انگریزوں کے بنائے ہوئے سیاست سے دور رہو کے اصول پر قائم ہوا، وہ چند ہی دہائیوں میں سیاست کا مرکز کیسے بن گیا؟ دیکھیے، کتاب بتاتی ہے کہ یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ یہ ایک بدتدریج عمل تھا، ایک سلو ایولیوشن۔ آہستہ آہستہ ہوا۔ جی، فوج نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا دائرہ کار بڑھایا اور اس کی کئی شکلیں تھیں۔ کبھی تو وہ پس پردہ رہ کر پالیسی سازی پر اثر انداز ہوتی تھی، جسے ہم سافٹ انٹرونشن کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ پھر کبھی مارشل لا کے ذریعے براہ راست حکومت سنبھال لی، جو کہ ہارڈ انٹرونشن ہے۔ اور ایک تیسری شکل بھی تھی۔ جی، جہاں سویلین حکومت تو ہوتی تھی، لیکن وہ اتنی کمزور ہوتی تھی کہ اپنے وجود کے لیے جرنیلوں کی محتاج ہوتی تھی۔ اچھا، تو اس موضوع پر تحقیق کرنا خود کتنا مشکل کام رہا ہوگا، خاص طور پر ان ابتدائی دہائیوں میں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ کتاب میں مصنف بتاتے ہیں کہ 1970 کی دہائی تک پاکستان کے اندر اس موضوع پر آزادانہ اکیڈمک ریسرچ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اچھا۔ جو بھی اسکالر کوشش کرتا، اسے ہر طرف سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ سرکاری ادارے معلومات نہیں دیتے تھے اور فوجی ہیڈ کوارٹرز تک رسائی تو تقریباً ناممکن۔ لیکن پھر کتاب کے مطابق معلومات کا ایک نیا دروازہ کھلا جب ریٹائرڈ فوجی افسران نے خود لکھنا شروع کیا۔ جی، جیسے فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل محمد موسیٰ اور ایئر مارشل اصغر خان۔ تو ان کی یادداشتیں اور سوانح عمریہ سامنے آئیں۔ یہ تو تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک خزانے کی طرح ہوں گی۔ ایک لحاظ سے ہاں، مگر یہ دو دھاری تلوار تھیں۔ ان کتابوں سے بلا شبہ بہت سی اندرونی معلومات سامنے آئیں جو پہلے دستیاب نہیں تھیں۔ لیکن ان میں ذاتی تعصبات بہت زیادہ ہوں گے، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ ہر مصنف اپنے فیصلوں کا دفاع کر رہا تھا، اپنے دور کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ غیر جانبدار نہیں تھی۔ تو پھر ایک غیر جانبدار تصویر کیسے بنتی؟ وہیں پر اسٹیفن پی کوہن کی دی پاکستان آرمی جیسی کتابیں آئیں، اور خود حسن عسکری رضوی کی یہ کتاب، جس کا پہلا ایڈیشن 1974 میں آیا، وہ پاکستان میں اس موضوع پر شائع ہونے والی پہلی غیر جانبدارانہ اور جامع علمی تحقیق تھی۔ اسی لیے یہ ایک لینڈ مارک ورک سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ مصنف کا مقصد ان تمام ذرائع کو، مطلب فوجی یادداشتوں، غیر ملکی اسکالرز کے کام اور اپنی تحقیق کو ملا کر ایک متوازن تجزیہ پیش کرنا تھا۔ تو اس کتاب کا بنیادی فریم ورک کیا ہے؟ وہ کن چیزوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے؟ کتاب بنیادی طور پر 3 عوامل کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلا، پاکستان کا سویلین معاشرہ، اس کی کمزوریاں اور طاقت کیا ہیں؟ جی۔ دوسرا، خود فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مفادات کیا ہیں، اس کے تنظیمی، پیشہ ورانہ اور کارپوریٹ مفادات۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ان دونوں کے درمیان پاور ڈائنامکس کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ کتاب اسی تکون کا تجزیہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو دیباچے سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ کتاب کیوں اتنی اہم ہے اور اس کا تحقیقی زاویہ کیا ہے۔ لیکن کتاب کے انٹروڈکشن میں مصنف اس مسئلے کو صرف پاکستان تک محدود نہیں رکھتے، صحیح؟ جی بالکل، وہ اسے ایک بڑے عالمی رجحان سے جوڑتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے نصف آخر میں خاص طور پر نئی آزاد ہونے والی ریاستوں میں دو چیزیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف جمہوریت کا کمزور ہونا، اور دوسری طرف سیاست میں فوج کا اثر و رسوخ بڑھنا۔ بالکل، پاکستان اس کہانی میں اکیلا نہیں ہے۔ افغانستان، بنگلہ دیش، برما سے لے کر ترکی اور نائجیریا تک فوجی مداخلت ایک عام سی بات رہی ہے۔ اس کے لیے کتاب میں ایک خاص اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، پریٹورین اسٹیٹ۔ جی، فوجی ریاست۔ یہ تصور قدیم روم سے آیا ہے، جہاں پریٹورین گارڈ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ وہ خود شہنشاہ بنانے اور ہٹانے لگے تھے۔ تو جدید سیاسیات میں یہ اصطلاح ان ریاستوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں فوج حتمی طاقت رکھتی ہے۔ جی، جہاں سویلین ادارے کمزور اور فوج بہت منظم اور طاقتور ہوتی ہے۔ تو کیا دانشوروں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ فوجی حکومتیں ملک کے لیے اچھی ہوتی ہیں یا بری؟ مجھے لگتا ہے یہاں بھی مختلف آراء ہوں گے۔ بالکل مختلف آراء ہیں۔ ایک مکتبہ فکر خاص طور پر 1960 کی دہائی میں یہ دلیل دیتا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے فوجی حکومتیں ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہیں، کہ وہ ملک میں استحکام لا کر معاشی ترقی کا پہیہ تیزی سے گھما سکتے ہیں۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں جبکہ فوجی منظم اور قوم پرست ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دوسرا اور زیادہ بڑا مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ فوج جمہوریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور معاشی کارکردگی کے لحاظ سے کیا فوجی حکومتیں واقعی بہتر کام کرتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور تحقیق اس پر بہت واضح ہے۔ کتاب کے مطابق جب ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ فوجی اور سویلین حکومتوں کی معاشی کارکردگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اچھا، مطلب کوئی پیٹرن نہیں ہے۔ کوئی خاص فرق نہیں، کچھ فوجی حکومتوں نے اچھا کام کیا، کچھ نے برا، بالکل اسی طرح جیسے سویلین حکومتیں۔ تو یہ دلیل کہ فوج معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے، اعداد و شمار اسے سپورٹ نہیں کرتے۔ اگر معاشی کارکردگی وجہ نہیں ہے تو پھر ان تمام ممالک میں مشترک کیا ہے جہاں فوج اقتدار میں آتی ہے؟ جی، کتاب اس مشترک وجہ کو ان ممالک کے سماجی اور سیاسی حالات میں ڈھونڈتی ہے۔ یہ اکثر وہ ممالک ہوتے ہیں جو غریب اور ترقی پذیر ہیں، اور ان کے معاشرے میں گہری تقسیم ہوتی ہے، لسانی، نسلی، علاقائی۔ بالکل، امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کی بڑی اکثریت سیاسی نظام سے مایوس ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے بکھرے ہوئے اور مایوس معاشرے میں فوج اتنی منظم اور پرکشش کیوں نظر آتی ہے؟ مصنف اس کی 3 بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ فوج کا بین الاقوامی نقطہ نظر یا انٹرنیشنل آؤٹ لک ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فوج اپنی ٹیکنالوجی اور ٹریننگ کے لیے ہمیشہ ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھتی ہے۔ اس سے انہیں اپنے ہی معاشرے کے پسماندہ ہونے کا شدید احساس ہوتا ہے۔ دوسری وجہ وسائل تک رسائی ہوگی، ظاہر ہے۔ جی، نئی آزاد ہونے والی قومیں اپنی سلامتی کے لیے سب سے زیادہ پیسہ فوج پر خرچ کرتی ہیں۔ اس سے فوج کو جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجی تک رسائی مل جاتی ہے جو معاشرے میں کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ فوج کی اپنی اندرونی ساخت ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ فوج صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ A way of life۔ جی، اس کی سخت ٹریننگ اپنے اراکین سے ان کی علاقائی اور لسانی شناختوں کو مٹا کر ان میں ایک قومی شناخت اور اپنے ادارے سے وفاداری پیدا کرتی ہے۔ اور اس سے فوج میں جو اتحاد اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے وہ باہر کے سویلین معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ بالکل، اس فریگمنٹڈ انڈسپلن سوسائٹی میں فوج خود کو واحد منظم اور محب وطن ادارہ سمجھنے لگتی ہے جو ملک کو بچا سکتا ہے۔ اور عوام کا ایک بڑا حصہ بھی انہیں ایماندار اور مضبوط نجات دہندہ کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ فوج ہمیشہ اقتدار پر قبضے کا منصوبہ بناتی رہتی ہے؟ نہیں، اور یہی اس کتاب کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ فوجی مداخلت اکثر ری ایکٹیو ہوتی ہے۔ رد عمل میں ہوتی ہے۔ جی،
مطلب فوج پہلے سے منصوبہ بنا کر نہیں بیٹھی ہوتی، بلکہ جب سویلین سیاستدان بحران کو حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں تو فوج خود کو صورتحال سنبھالنے پر مجبور پاتی ہے۔ اور اس میں سویلین حکومتوں کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے۔ کتاب کے مطابق وہ خود فوج کو شہری معاملات میں ملوث کرتی ہیں۔ بالکل، جب بھی کوئی بڑا سیلاب یا زلزلہ آتا ہے تو فوج کو بلایا جاتا ہے، امن و امان قائم کرنا ہو تو فوج کو بلایا جاتا ہے۔ اور اس کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ جی، 3 بڑے نتائج۔ پہلا، فوج کو سویلین معاملات چلانے کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، وہ سویلین انتظامیہ کی کمزوریوں کو بہت قریب سے دیکھتی ہے اور ان کی قابلیت پر شک کرنے لگتی ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا، معاشرے میں یہ تاثر پختہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی حالات قابو سے باہر ہوں گے تو صرف فوج ہی انہیں سنبھال سکتی ہے۔ تو جب بحران بہت گہرا ہو جاتا ہے اور فوج مداخلت کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ کتاب میں ایک دانشور S.E. فائنر کا ذکر ہے۔ جی، فائنر نے مداخلت کے 4 لیولز بتائے ہیں۔ سب سے نچلا درجہ ہے انفلوئنس، یعنی اثر و رسوخ۔ مطلب پس پردہ رہ کر۔ جی، دوسرا درجہ ہے بلیک میل، جہاں فوج حکومت کو دھمکی دیتی ہے۔ تیسرا ہے ڈسپلیسمنٹ، جہاں فوج ایک سویلین حکومت کو ہٹا کر دوسری لے آتی ہے۔ اور چوتھا؟ اور چوتھا اور سب سے اونچا درجہ ہے سپلانٹمنٹ، یعنی بغاوت یا کو، جس میں فوج سویلین حکومت کو مکمل طور پر ختم کر کے خود اقتدار سنبھال لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بغاوت کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں سے ان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ سیاست کو ایک ٹیکنوکریٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک انجینئرنگ پرابلم کی طرح۔ جی، کہ بس صحیح احکامات دینے کی ضرورت ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سیاستدانوں کی طرح بحث مباحثے اور سمجھوتوں کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ مگر انہیں بہت جلد احساس ہو جاتا ہے کہ ملک چلانا ایک فوجی یونٹ چلانے سے بہت مختلف ہے۔ بالکل، وہ اکیلی یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ کس سے اتحاد کرتے ہیں؟ ان کا پہلا اور سب سے فطری اتحاد سول سروس یعنی بیوروکریسی بنتی ہے۔ اچھا۔ فوج کے پاس انتظامی مہارت کی کمی ہوتی ہے اور بیوروکریسی کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ فوج کی مرضی کے خلاف جا سکے، تو یہ ایک مفاد کی شادی بن جاتی ہے۔ A marriage of convenience۔ جی، اور ان سماجی اور معاشی اصلاحات کا کیا بنتا ہے جس کا وعدہ کر کے وہ آئے تھے؟ یہاں فوجی افسران کا اپنا سماجی پس منظر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق اگر فوجی قیادت کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہے تو وہ ایسی کوئی انقلابی اصلاحات نہیں کریں گے جس سے انہی کے طبقے کو نقصان پہنچے۔ وہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور وقت کے ساتھ ساتھ اقتدار کا نشہ ان پر بھی چڑھنے لگتا ہے۔ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں اور ان کا وہ ایماندار نجات دہندہ والا تاثر خراب ہونے لگتا ہے۔ تو پھر اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ تو اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فوجی حکمران اپنے اقتدار کو سویلنائز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے کئی طریقے ہوں گے۔ جی، ایک طریقہ یہ ہے کہ فوجی حکمران خود وردی اتار کر سویلین سیاستدان بن جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کے سیاستدانوں پر مشتمل ایک حکومت بنا دیں۔ یا پھر وہ بظاہر بیرکوں میں واپس چلے جائیں لیکن کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ صحیح۔ ان تمام صورتوں میں ان کا بنیادی مقصد ایک ہی ہوتا ہے، یہ یقینی بنانا کہ ان کے ادارہ جاتی مفادات محفوظ رہیں۔ لیکن اس سے تو ایک نیا اور شاید پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے نا؟ جی، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ جو نئی سویلین حکومت آتی ہے وہ ایک عجیب تضاد کا شکار ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایک طرف اسے عوام میں اپنی قانونی حیثیت بنانی ہوتی ہے اور دوسری طرف اسے فوج کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے جس نے اسے اقتدار میں آنے دیا ہے۔ اور اگر وہ یہ نازک توازن برقرار نہ رکھ پائے تو اسے اپنی بقا کے لیے دوبارہ فوج کی حمایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح پہل ایک بار پھر فوجی کمانڈروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ تو کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ فوجی مداخلت کی کہانی ایک بغاوت پر ختم نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ ایک بار جب سویلین بالادستی کی روایت ٹوٹ جائے اور فوج سیاست کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو اس کے لیے سیاست سے مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ برطانوی ہندوستان میں فوج۔ اچھا، تو یہ کہانی کہاں سے، مطلب کس وقت سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے بالکل آخر سے۔ اس سے پہلے ہندوستان میں 3 الگ الگ آرمیز تھیں، بامبے، کلکتہ اور مڈراس آرمی۔ 3 الگ فوجیں؟ جی،
پھر 1895 میں برطانوی حکومت نے ان تینوں کو ملا کر ایک انڈین آرمی بنا دیا اور اسے کمانڈر ان چیف کے ماتحت کر دیا۔ اور نیوی اور ایئر فورس؟ وہ تو بہت بعد میں بنی اور آرمی کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کا بنیادی اصول سویلین بالادستی یعنی سویلین سپریمیسی تھا۔ لیکن یہ سویلین سپریمیسی بڑی عجیب قسم کی تھی، مطلب حتمی کنٹرول تو ہندوستان میں بیٹھے وائس رائے کے پاس بھی نہیں تھا، وہ تو ہزاروں میل دور لندن میں بیٹھی برطانوی حکومت کے پاس تھا۔ بالکل۔ اور ہندوستان کے اندر بھی ایک بہت دلچسپ پاور سٹرکچر تھا۔ وائس رائے اور اس کی ایگزیکٹو کاؤنسل سب سے اوپر تھی۔ صحیح۔ فوج کا کمانڈر ان چیف جسے CNC کہتے ہیں نہ صرف فوج کا سربراہ تھا بلکہ وہ وائس رائے کی کاؤنسل کا ممبر بھی تھا۔ اچھا۔ لیکن اسی کاؤنسل میں ایک اور عہدہ تھا، ملٹری ممبر کا۔ یہ آفیسر CNC سے جونیئر ہوتا تھا لیکن اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ CNC کی تجویز پر تنقید کرے یا انہیں بدل دے۔ تو ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس تھا۔ جی بالکل، اور یہیں سے ایک بہت بڑا ٹکراؤ سامنے آیا۔ لارڈ کرزن اور لارڈ کچنر کا مشہور تنازع، اسے تھوڑا ان پیک کرتے ہیں۔ 1902 میں لارڈ کچنر جو ایک بہت مشہور اور شرسیش فوجی جنرل تھے CNC بن کر آئے۔ انہیں یہ ڈوئل کنٹرول کا سسٹم بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جونیئر آفیسر میرے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ اور دوسری طرف وائس رائے لارڈ کرزن تھے جو اس سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ بالکل، تاکہ فوج پر سویلین کنٹرول رہے۔ تو ایک طرف فوج کا سربراہ تھا جو مکمل خود مختاری چاہتا تھا، اور دوسری طرف ہندوستان کا سب سے بڑا سویلین حاکم۔ اس جنگ میں جیتا کون؟ آخرکار لارڈ کچنر ہی جیت گئے۔ لندن میں بیٹھی حکومت نے بیچ کا راستہ نکالا، لیکن حقیقت میں یہ کچنر کی ہی فتح تھی۔ کیسے؟ ملٹری ممبر کے اختیارات کم کر دیے گئے اور 1909 میں یہ عہدہ ہی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد CNC کے پاس پورے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول آ گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ بہت بڑا۔ یہاں پہلی بار برطانوی ہندوستان میں فوجی قیادت نے سویلین اتھارٹی کو کامیابی سے چیلنج کیا اور جیت حاصل کی، اور یہی وہ وراثت تھی جو پاکستان کی فوج کو ملی۔ یہ احساس کے سویلین کنٹرول پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ تو فوج پر ہندوستانی سیاستدانوں کا کتنا کنٹرول تھا؟ بالکل صفر۔ 1919 اور 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹس کے تحت بھی دفاعی معاملات پر ہندوستانی قانون ساز اسمبلی کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ مطلب بجٹ پر بھی نہیں؟ ڈیفنس کا بجٹ ان کے سامنے رکھا تو جاتا تھا لیکن اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ صرف اس پر تنقید کر سکتے تھے لیکن اسے بدل نہیں سکتے تھے۔ تو ہندوستانی لیڈرز کیا کہتے تھے اس پر؟ وہ بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ ڈیفنس کا کنٹرول ایک ایسے وزیر کو دو جو اسمبلی کو جواب دہ ہو، لیکن انگریز یہ کنٹرول دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اچھا، تو یہ فوج کرتی کیا تھی؟ کتاب کے مطابق اس کے 4 بڑے کام تھے۔ جی، پہلا تو ظاہر ہے بیرونی حملہ آوروں سے ملک کا دفاع، خاص طور پر شمال مغربی سرحد سے۔ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر۔ ہاں، انگریزوں کے لیے یہ صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ پوری سلطنت کی سرحد تھی۔ اور دوسرا بڑا کام؟ اسی علاقے کے پٹھان قبائل کو کنٹرول میں رکھنا۔ ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف یہ قبائل اکثر میدانی علاقوں پر حملے کرتے تھے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ 1850 سے 1922 کے درمیان ان کے خلاف 72 فوجی مہمیں بھیجی گئیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ تیسرا کام تھا ہندوستان سے باہر برطانوی سلطنت کے لیے لڑنا۔ جی، چین سے لے کر افریقہ تک، اور پھر دونوں عالمی جنگوں میں ہندوستانی فوج نے ہر محاذ پر خدمات انجام دیں۔ لیکن چوتھا کام شاید سب سے زیادہ اہم تھا، خاص طور پر پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ بالکل، اور وہ تھا اندرونی امن و امان قائم رکھنے کے لیے سول حکومت کی مدد کرنا۔ انٹرنل سیکیورٹی۔ جی، جب بھی ملک کے اندر حالات خراب ہوں تو فوج کو بلایا جائے۔ فرقہ وارانہ فسادات ہوں یا سیاسی تحریکیں، فوج کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے جلیانوالہ باغ یا 1942 کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک۔ ہاں، اس سے فوج کو نان ملٹری یعنی غیر فوجی کام کرنے کی عادت پڑی، جو بعد میں پاکستان میں ایک معمول بن گئی۔ تو سب سے بڑا سوال، کیا فوج واقعی بیرکوں تک محدود اور سیاست سے دور رہی؟ دیکھیں، برطانوی حکومت نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد فوج کو ہندوستانی سیاست سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے بھرتیاں بھی زیادہ تر پنجاب، NWFP اور نیپال جیسے علاقوں سے کیں، جہاں سیاسی بیداری کم تھی، اور زیادہ تر یہ پالیسی کامیاب رہی۔ لیکن پھر آخر میں 2 بڑی دراڑیں پڑیں۔ جی، آزادی سے کچھ عرصہ پہلے ایک تو سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی یعنی INA،
جو جاپانیوں کے ساتھ مل کر لڑی۔ ہاں، اور جنگ کے بعد جب ان کے افسران پر دہلی کے لال قلعہ میں غداری کا مقدمہ چلایا گیا تو پورے ہندوستان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور وہ قومی ہیرو بن گئے۔ اور دوسری دراڑ؟ وہ تھی 1946 میں رائل انڈین نیوی کی ہڑتال۔ اس نے تو انگریزوں کی بنیادیں ہلا دیں۔ اس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے جھنڈے لہرائے گئے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب انگریزوں کو احساس ہوا کہ اب وہ اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی فوج پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، اب ہندوستان چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو جب 1947 میں تقسیم کا وقت آیا تو یہی فوج خود ایک سب سے بڑا سیاسی مسئلہ بن گئی۔ اسے تقسیم کیسے کیا جائے، یہ ہمیں کتاب کے تیسرے باب پر لاتا ہے، فوج کی تقسیم اور نیشنلائزیشن۔ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ برطانوی فوجی کمانڈ، خاص طور پر اس وقت کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل آچنلیک، فوج کی تقسیم کے سخت خلاف تھے۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ یہ 2 صدیوں کی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے اور اس سے برصغیر دفاعی طور پر بہت کمزور ہو جائے گا۔ ان کو خانہ جنگی کا بھی ڈر تھا۔ لیکن مسلم لیگ کی قیادت کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ان کا موقف واضح تھا کہ اگر پاکستان بنتا ہے تو اس کی اپنی فوج ہونی چاہیے۔ جی، فیروز خان نون کا وہ مشہور جملہ ہے کہ جسے فوج ملے گی اسے ہندوستان ملے گا۔ یعنی فوج کے بغیر ملک ناممکن تھا۔ بالکل، لیاقت علی خان اور دوسرے لیڈروں نے واضح کر دیا تھا کہ آزادی سے پہلے فوج کی تقسیم کا فارمولہ طے ہونا چاہیے۔ اور کانگریس کا کیا موقف تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اگر ملک تقسیم ہوا تو فوج بھی ہو جائے گی، لیکن وہ تقسیم سے پہلے اس کی منصوبہ بندی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار 3 جون 1947 کو جب تقسیم کا منصوبہ منظور ہوا تو فوج کی تقسیم کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ لیکن یہ تقسیم اتنی سیدھی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ عمل بہت پیچیدہ تھا۔ ہر فوجی کو آپشن دیا گیا کہ وہ کس ملک کی فوج میں جانا چاہتا ہے۔ اچھا۔ لیکن اس میں ایک شرط تھی کہ کوئی غیر مسلم پاکستان کے علاقے سے بھارت اور کوئی مسلمان بھارت کے علاقے سے پاکستان کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا۔ تو کاغذ پر تو تقسیم ہو گئی۔ پاکستان کو انفنٹری، آرمر اور آرٹلری کی کچھ یونٹس مل گئیں، لیکن اصل مسئلہ تو اثاثوں کا تھا۔ اصل مسئلہ وہی تھا۔ یہ برابر کی تقسیم نہیں تھی۔ پاکستان کو فوجی تو مل گئے، لیکن انہیں مسلح کرنے کا سامان بنانے والی تمام 16 آرڈیننس فیکٹریاں بھارت میں رہ گئی۔ یعنی گاڑی تو دے دی، لیکن اس کے پرزے بنانے اور اس میں تیل ڈالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بہت اچھی مثال ہے۔ پاکستان پہلے دن سے ہی دفاعی سامان کے لیے دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اور بھارت نے پاکستان کو اس کا پورا حصہ دینے میں بھی رکاوٹیں ڈالیں۔ جی، بھارتی لیڈرز نے تو آچنیلک پر پرو پاکستان ہونے کے الزامات لگائے۔ سردار پٹیل نے کہا کہ وہ ہر موڑ پر پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اثاثوں کی منتقلی کی نگرانی کرنے والا سپریم کمانڈر کا دفتر وقت سے بہت پہلے نومبر 1947 میں ہی بند کرنا پڑا۔ پاکستان کو اپنے حصے کا پورا فوجی ساز و سامان کبھی نہیں ملا۔ اور آرڈیننس فیکٹریوں کا کیا بنا؟ بہت بحث کے بعد بھارت نے پاکستان کو 60 ملین روپے دینے پر اتفاق کیا تاکہ وہ اپنی فیکٹری خود بنا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا چیلنج تھا نیشنلائزیشن کا، یعنی فوج کا کنٹرول برطانوی افسران سے پاکستانی افسران کو منتقل کرنا۔ اور یہ بہت مشکل تھا کیونکہ انگریزوں نے ہندوستانی افسران کو کبھی اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ 1947 میں پوری انڈین آرمی میں صرف ایک مسلم میجر جنرل تھا، وہ بھی ایکٹنگ رینک پر۔ تو اس کمی کو کیسے پورا کیا گیا؟ سے بھی کم عرصے میں لیفٹیننٹ کرنل سے جنرل بن گئے۔ بالکل۔ اور تیسرا، افسروں کو ٹریننگ کے لیے برطانیہ اور امریکہ بھیجا گیا۔ اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب ملک تقسیم کے فسادات کی آگ میں جل رہا تھا۔ جی، اور اس بحران نے فوج کو ایک اور کردار دے دیا۔ جب پنجاب باؤنڈری فورس ناکام ہو گئی تو دونوں ملکوں کی فوجوں نے مہاجرین کو سرحد پار کروانے اور ان کی حفاظت کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یعنی اس نازک وقت میں فوج نے کمزور سول انتظامیہ کی جگہ لی اور ملک کو مکمل تباہی سے بچایا۔ جی، اور اس نے عوام اور سیاسی دانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ جب سول ادارے ناکام ہوں گے تو فوج ہی ملک کو سنبھالے گی۔ تو یہ بحران ہی تھے جنہوں نے آزادی کے پہلے دن سے ہی فوج کو سیاست کے مرکز میں لا کھڑا کیا، اور یہ ہمیں سیدھا کتاب کے چوتھے باب پر لے جاتا ہے، فوج اور سیاست، پہلا مرحلہ۔ پاکستان شروع سے ہی ایک سیکیورٹی کانشیس ملک تھا۔
اس کی وجوہات بھی تھیں، بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات، اثاثوں پر جھگڑا اور سب سے بڑھ کر کشمیر کا مسئلہ۔ اوپر سے بھارتی لیڈروں کے بیان، جیسے آچاریہ کرپلانی کا وہ بیان کہ ہمیں اس سرزمین کو دوبارہ ایک کرنا چاہیے۔ جی، اس نے پاکستان میں اس خوف کو مزید بڑھا دیا کہ بھارت اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ جغرافیائی مشکلات بھی تھیں۔ ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان۔ اور پھر افغانستان کے ساتھ پختونستان کا تنازع۔ ان تمام خطرات کی وجہ سے پاکستان کی ہر حکومت نے دفاع کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ محمد علی بوگرا تک سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم ملک کو بھوکا رکھ لیں گے لیکن دفاع کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ جس کا سیدھا اثر ملک کے بجٹ پر پڑا۔ کتاب کے مطابق 1948 سے 1959 کے درمیان پاکستان نے اپنے کل بجٹ کا اوسطاً تقریباً 60% دفاع پر خرچ کیا۔ 60%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کا ادارہ تو دن بدن مضبوط ہوتا گیا، جبکہ سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ اور دوسرے جمہوری ادارے کمزور رہ گئے۔ یہ ادارہ جاتی عدم توازن یا انسٹیٹیوشنل امبیلنس شاید پاکستان کے سیاسی مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بالکل، اور سیاسی ادارے واقعی بہت کمزور تھے۔ مسلم لیگ خود کو ایک قومی تحریک سے ایک منظم سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے میں ناکام رہی۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد پارٹی دھڑے بندی اور ذاتی مفادات کا شکار ہو گئی، اور اس سیاسی خلا کو 2 اداروں نے بھرا، بیوروکریسی اور فوج۔ 1951 سے 1955 تک گورنر جنرل غلام محمد، جو خود ایک سابق بیوروکریٹ تھے، نے اصل طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور 1954 میں جب انہوں نے دستور ساز اسمبلی کو توڑا تو کابینہ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو بھی وزیر دفاع بنا لیا۔ جی، یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ اصل طاقت اب سیاستدانوں سے بیوروکریسی اور فوج کے پاس منتقل ہو رہی ہے۔ لیکن کیا فوج شروع سے ہی سیاست میں آنا چاہتی تھی؟ ایوب خان نے تو 1951 میں کہا تھا کہ سیاست سے دور رہو، ہم پاکستان کے خادم ہیں۔ شروع میں فوج کا ادارہ واقعی سیاست سے دور رہنا چاہتا تھا، لیکن حالات اسے غیر فوجی معاملات میں دھکیل رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، مہاجرین کا بحران، امن و امان۔ ہاں، اور پھر فوج ملک کا واحد منظم اور ڈسپلن والا ادارہ تھا، جبکہ سیاسی ادارے کمزور تھے۔ عوام بھی فوج کو سیاستدانوں سے بہتر سمجھتی تھی۔ اور پھر 1953 میں لاہور میں احمدی مخالف فسادات ہوئے اور مارشل لاء نافذ ہوا۔ یہ شاید ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جب سول انتظامیہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی تو لاہور کا کنٹرول فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ میجر جنرل اعظم خان نے چند ہفتوں میں حالات پر قابو پا لیا۔ اس کامیاب آپریشن نے عوام میں یہ تاثر پختہ کر دیا کہ جب سیاستدان سب کچھ خراب کر دیتے ہیں تو فوج ہی آ کر حالات ٹھیک کر سکتی ہے۔ جی، اس نے فوج کو ایک مسئلہ حل کرنے والا ادارے کے طور پہ قائم کر دیا۔ تو ایک طرف سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف حکومت فوج پر زیادہ سے زیادہ انحصار کر رہی تھی۔ بالکل، جنرل ایوب خان کو آرمی چیف کے طور پر 2 بار توسیع ملی۔ اس طویل مدت نے انہیں فوج میں اپنی پوزیشن بہت مضبوط کرنے اور ملکی سیاست کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ اور اسی دوران امریکی فوجی امداد بھی شروع ہو گئی۔ جی، پاکستان سیٹو اور بغداد پیکٹ جیسے دفاعی معاہدوں میں شامل ہوا، اور ان فیصلوں میں بھی فوجی ہائی کمانڈ کا مرکزی کردار تھا۔ اس امریکی امداد سے فوج کی طاقت اور اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس دور میں فوج کے اندر سے سیاست میں مداخلت کی صرف ایک کوشش ہوئی، 1951 کی راولپنڈی سازش کیس۔ ہاں، اس میں میجر جنرل اکبر خان سمیت کچھ فوجی افسران اور سویلینز پر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا الزام تھا۔ کہا گیا کہ یہ لوگ کشمیر پالیسی پر حکومت سے ناخوش تھے۔ لیکن یہ سازش ناکام ہو گئی۔ جی، یہ ناکام ہو گئی اور فوج بحیثیت ادارہ حکومت کی وفادار رہی۔ اصل کہانی یہ ناکام سازش نہیں تھی، بلکہ اصل کہانی فوج کی طاقت میں وہ بتدریج اضافہ تھا جو سیاسی کمزوری، عوامی حمایت اور امریکی امداد کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ فوجی حکومت 1958 سے 1962 تک۔ بالکل۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک آپ کہہ لیں کہ غیر سیاسی سمجھی جانے والی فوج پہلی بار براہ راست اقتدار میں آئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ کیا یہ سب اچانک ہوا؟ یہی اس دور کا سب سے اہم سوال ہے، اور کتاب کے مطابق یہ بالکل بھی اچانک نہیں تھا۔ اچھا۔ اس کے پیچھے سالوں کا سیاسی اور معاشی کرائسس تھا۔ پارلیمانی نظام کا تو حال ہی برا تھا۔
مطلب بالکل فیل ہو چکا تھا؟ بری طرح سے ملک میں سیاسی طور پر ایک طوفان برپا تھا. حکومتیں آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. خاص طور پر مشرقی پاکستان میں تو حالات انتہائی خراب تھے. وہاں گورنر اور وزیر اعلیٰ کو مہینوں نہیں ہفتوں میں بدلا جا رہا تھا. یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے. مطلب اسمبلی کے اندر اس حد تک افراتفری کہ ڈپٹی اسپیکر کی جان چلی جائے. کتاب اس واقعے کی کیا تفصیلات بتاتی ہے؟ جی، یہ تو کسی بھی پارلیمانی نظام کے خاتمے کی ایک خوفناک علامت تھی. بالکل. مارچ 1958 میں مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں جو ہوا وہ اس انارکی کی انتہا تھی. حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی. اسمبلی کے اندر؟ جی، اسمبلی کے اندر. اور فرنیچر اور مائکروفون ایک دوسرے پر پھینکے گئے. اس جھگڑے میں ڈپٹی اسپیکر شاہد علی پٹواری شدید زخمی ہوئے اور 2 دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گئے. اوہ. تو جب ملک کے قانون ساز ادارے اس حال کو پہنچ جائیں تو باقی اداروں کے لیے مداخلت کا جواز پیدا ہو جاتا ہے نا؟ صحیح. تو یہ صرف سیاسی بحران نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے مسائل بھی ہوں گے؟ یقیناً. معیشت کا تو میں نے بتایا کہ حال ہی برا تھا. کھانے پینے کی چیزیں مارکیٹ سے غائب تھیں، قیمتیں آسمان پر تھیں اور سرکاری خزانہ تقریباً خالی ہونے والا تھا. یعنی مکمل اکنامک کولیپس کا خطرہ تھا. بالکل بالکل. اور اس کے اوپر کرپشن اور سیاسی جوڑ توڑ کا کلچر عام تھا. ان حالات میں فوج کی قیادت، خاص طور پر کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان، یہ سمجھنے لگی تھی کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو انہیں آنا پڑے گا، انہیں مداخلت کرنی پڑے گی. وہ اسے ایک طرح سے قومی فریضہ سمجھ رہے تھے. اچھا، تو یہ جو اقتدار کی منتقلی ہوئی، کیا یہ ایک ہی جھٹکے میں ہوئی؟ مجھے ہمیشہ یہ دلچسپ لگتا ہے کہ 7 اکتوبر کو صدر اسکندر مرزا نے مارشل لاء لگایا جی، اور ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، اور پھر صرف 20 دن بعد وہ خود ہی فارغ ہو گئے. کتاب اس 2 قدمی بغاوت کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ یہ 2 قدمی بغاوت کی اصطلاح اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے. پہلا قدم اسکندر مرزا کا تھا، جنہوں نے آئین منسوخ کیا، اسمبلیاں توڑ دیں اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی. جی، لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ اصل طاقت پہلے دن سے ہی فوج کے پاس تھی. اسکندر مرزا صرف ایک چہرہ تھے. اچھا. جیسے ہی ایوب خان نے محسوس کیا کہ وہ خود ملک چلا سکتے ہیں، انہوں نے 27 اکتوبر کو اسکندر مرزا سے زبردستی استعفیٰ لے لیا اور انہیں ملک بدر کر دیا. اور اس سارے عمل کو قانونی حیثیت کیسے ملی؟ ایک غیر آئینی اقدام کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کیسے جائز قرار دیا؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے. سپریم کورٹ نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یعنی نظریہ ضرورت کے تحت اس تبدیلی کو قانونی حیثیت دی. نظریہ ضرورت؟ جی، چیف جسٹس منیر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ایک کامیاب انقلاب جب بغاوت بذات خود قانون سازی کا ایک ذریعہ ہے. باپ رے! مطلب اگر آپ کی بغاوت کامیاب ہو جائے تو وہ قانونی بن جاتی ہے؟ بالکل. اور اس فیصلے نے مستقبل میں بھی فوجی مداخلتوں کے لیے ایک بہت خطرناک مثال قائم کر دی. تو مارشل لاء کے نفاذ کے بعد ایوب خان نے ملک چلانا کیسے شروع کیا؟ ظاہر ہے فوج کے پاس سول ایڈمنسٹریشن چلانے کا براہ راست تجربہ تو نہیں ہوتا. اس کے لیے انہوں نے ملک کی طاقتور سول بیوروکریسی کا سہارا لیا. ایک مشہور مقولہ ہے کہ اس دور میں فوج دماغ تھی اور سول سرونٹس ہاتھ. اچھا، دماغ اور ہاتھ. جی، ایوب خان نے مسائل کو فوجی انداز میں حل کرنے کی کوشش کی. یعنی ہر مسئلے کے لیے کمیشن یا کمیٹی بنا دی گئی. ہر مسئلے کے لیے کمیشن؟ جی، تعلیمی اصلاحات کے لیے کمیشن، زرعی اصلاحات کے لیے کمیشن، آئینی اصلاحات کے لیے کمیشن، ہر طرف کمیشن ہی کمیشن تھے. ان اصلاحات میں سے کچھ تو بہت متنازع بھی تھیں، جیسے سیاسی احتساب کے لیے جو قوانین بنائے گئے تھے. جی، سیاسی احتساب کے لیے 2 بدنام زمانہ قوانین کا استعمال کیا گیا، پروڈا اور ای بی ڈے. یہ پروڈا اور ای بی ڈے کیا تھے؟ ان کے تحت کسی بھی سیاستدان پر بدعنوانی کا الزام لگا کر ایک ٹرائیبیونل کے ذریعے سالوں کے لیے سیاست سے نااہل کیا جا سکتا تھا. اوہ، تو یہ احتساب کا ایک ٹول تھا. کتاب کے مطابق تقریباً 5000 سے 6000 سیاستدانوں کو اس طرح نااہل کیا گیا. یہ ایوب خان کا سیاست کو صاف کرنے کا طریقہ تھا، لیکن ناقدین اسے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کا ایک حربہ قرار دیتے ہیں. صحیح. اور معاشی میدان میں کیا اقدامات کیے گئے؟ کیونکہ بحران تو وہیں سے شروع ہوا تھا. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے. ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. قیمتوں پر کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کی گئی.
اور ایکسپورٹس کا کیا؟ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی منفرد اسکیم شروع کی گئی جسے بونس واؤچر اسکیم کہتے ہیں۔ یہ بونس واؤچر اسکیم کیا تھی؟ یہ کام کیسے کرتی تھی؟ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اگر کوئی صنعت کار مال برآمد کرتا تو اسے اپنی کمائی کا ایک حصہ واؤچر کی شکل میں ملتا۔ اچھا، اس واؤچر کو وہ بلیک مارکیٹ ریٹ پر دوسری کمپنیوں کو بیچ سکتا تھا جو اسے درآمدی لائسنس حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ تو اس سے برآمدات بڑھیں؟ برآمدات تو بہت بڑھیں، لیکن رضوی کی کتاب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دکھاتی ہے۔ اس سے دولت چند بڑے صنعتی خاندانوں کے ہاتھوں میں جمع ہونے لگی، جسے بعد میں 22 خاندانوں کا نام دیا گیا۔ اچھا، تو معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے تو یہ اقدامات ہوئے، لیکن پاکستان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہمیشہ سے زمین کی غیر منصفانہ تقسیم رہا ہے۔ کیا ایوب خان نے اس جاگیردارانہ ڈھانچے کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی؟ جی، انہوں نے زمینی اصلاحات یعنی لینڈ ریفارمز کا اعلان کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑا قدم سمجھا گیا۔ اس میں کیا تھا؟ اس کے تحت زرعی زمین کی ملکیت پر ایک حد مقرر کی گئی۔ کوئی بھی شخص 500 ایکڑ نہری زمین یا 1000 ایکڑ بارانی زمین سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور اضافی زمین کا کیا ہوتا تھا؟ اضافی زمین حکومت نے معاوضہ دے کر لے لی اور بے زمین کسانوں میں تقسیم کر دی۔ تو کیا یہ اصلاحات کامیاب ہوئیں؟ کیا اس سے جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا؟ اگرچہ یہ اصلاحات کاغذ پر ایک بڑی تبدیلی نظر آتی تھیں، رضوی کی کتاب اس نقطے پر زور دیتی ہے کہ ان کا اصل اثر محدود تھا۔ کیوں؟ بہت سے بڑے جاگیرداروں نے قانون سے بچنے کے لیے اپنی زمینیں اپنے رشتہ داروں، بچوں اور حتیٰ کہ ملازموں کے نام منتقل کر دیں۔ تو یہ جاگیردارانہ نظام پر ایک ضرب تو تھی، لیکن کاری ضرب نہیں تھی۔ بالکل، ایک ایسی ضرب جس سے نظام ہلا گرا نہیں۔ سماجی میدان میں بھی تو ایک بڑا قدم اٹھایا گیا تھا، فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ یہ ایک بہت ترقی پسند قدم تھا۔ اس آرڈیننس نے مسلم آئلی قوانین میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم ترامیم کی۔ مثلاً دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت اور ایک ثالثی کونسل کی منظوری کو لازمی قرار دیا گیا۔ اسی طرح طلاق کے عمل کو بھی باقاعدہ بنایا گیا تاکہ خواتین کا استحصال نہ ہو سکے۔ آج بھی پاکستان میں یہ قانون نافذ ہے۔ اور پھر ایوب خان نے ملک کا سیاسی ڈھانچہ ہی بدلنے کی کوشش کی۔ یہ بنیادی جمہوریتوں یا بیسک ڈیموکریسیز کا نظام کیا تھا؟ ایوب خان کا پختہ یقین تھا کہ مغربی طرز کی پارلیمانی جمہوریت پاکستان جیسے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے، جہاں خواندگی کی شرح بہت کم ہے۔ تو ان کا متبادل کیا تھا؟ ان کے خیال میں عوام براہ راست قومی رہنماؤں کو منتخب کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے یہ نیا نظام متعارف کرایا۔ اس میں پورے ملک سے 80,000 نمائندے منتخب کیے گئے۔ 80,000؟ جی، 80,000، جنہیں بیسک ڈیموکریٹس کہا جاتا تھا۔ تو ان 80,000 لوگوں کا کام کیا تھا؟ یہی لوگ ایک الیکٹورل کالج کے طور پر کام کرتے تھے۔ الیکٹورل کالج یعنی ملک کا صدر اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین عوام کے براہ راست ووٹ سے نہیں بلکہ ان 80,000 بیسک ڈیموکریٹس کے ووٹوں سے منتخب ہوتے تھے۔ مطلب ایک انڈائریکٹ انتخابی نظام تھا۔ بالکل، اور 1962 میں جب نیا آئین نافذ ہوا تو اس نے اسی نظام کو قانونی شکل دے دی اور ملک میں صدارتی نظام قائم کر دیا، جس کے تمام اختیارات صدر ایوب خان کی ذات میں مرکوز تھے۔ تو 1962 میں مارشل لاء تو ختم ہو گیا اور ایوب خان نے وردی اتار کر شیروانی پہن لی، لیکن کیا اس سے کچھ بدلا؟ کتاب کا اگلا حصہ یعنی باب ششم، فوج اور سیاست کا دوسرا دور، یہی دلچسپ سوال اٹھاتا ہے جی، کہ کیا وردی اتارنے سے فوج کا کردار سیاست میں واقعی ختم ہو گیا تھا یا یہ صرف ایک دکھاوا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ رضوی کی کتاب کے مطابق یہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ ایوب خان سویلین صدر تو بن گئے، لیکن ان کی طاقت کے پیچھے وہی 3 بڑے ستون تھے جو مارشل لاء کے دور میں تھے۔ اچھا، وہ کون سے 3 ستون تھے؟ پہلا اور سب سے اہم ستون خود فوج تھی۔ ایوب خان نے بہت سے ریٹائرڈ فوجی افسران کو اہم سرکاری، سفارتی اور کارپوریٹ عہدوں پر تعینات کیا۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر سابق آرمی چیف جنرل موسیٰ خان کو مغربی پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس سے فوج کا اثر و رسوخ حکومت میں برقرار رہا۔ صحیح۔ اور باقی 2 ستون کون سے تھے؟ دوسرا ستون بیوروکریسی تھی، جس کے ساتھ ان کا اتحاد مارشل لاء کے دور سے ہی قائم تھا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے چالاکی سے بنایا گیا ستون وہی بیسک ڈیموکریٹس؟ وہی 80,000 بیسک ڈیموکریٹس۔
یہ لوگ ایوب خان کی سیاسی حمایت کی بنیاد تھے۔ ان کا اپنا وجود، ان کی طاقت اور مراعات اسی نظام سے وابستہ تھیں، اس لیے ان کی وفاداری ایوب خان کے ساتھ تھی۔ اس نئے نظام کو پہلا بڑا چیلنج کب اور کیسے ملا؟ وہ چیلنج آیا 1965 کے صدارتی انتخابات میں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے دلچسپ انتخابات میں سے ایک تھے۔ اچھا، ایوب خان کے خلاف تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک اتحاد بنایا جسے کوپ یعنی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کہا جاتا تھا۔ اور انہوں نے اپنا امیدوار کسے نامزد کیا؟ انہوں نے اپنا مشترکہ امیدوار بانی پاکستان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو نامزد کیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ ہوگا، ایک فوجی صدر کے مقابلے میں بانی پاکستان کی بہن۔ انتخابی مہم کیسی رہی؟ انتخابی مہم بہت جاندار تھی۔ فاطمہ جناح کے جلسوں میں خاص طور پر کراچی، ڈھاکہ اور لاہور میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ عوام کی حمایت واضح طور پر ان کے ساتھ تھی۔ لیکن پھر جیتا کون؟ لیکن یہاں ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی اصل چال کام آئی۔ فیصلہ عوام نے نہیں بلکہ ان 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے کرنا تھا۔ اور ظاہر ہے انہوں نے ایوب خان کو ہی ووٹ دیا ہوگا۔ بالکل، حکومت نے ان پر دباؤ اور لالچ دونوں کا بھرپور استعمال کیا۔ بالآخر انہوں نے ایوب خان کو ہی ووٹ دیا کیونکہ ان کے اپنے مفادات ایوب حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران ملک سے باہر بھی بہت کچھ ہو رہا تھا۔ خارجہ پالیسی کے محاذ پر بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں، ہے نا؟ 1962 کی چین بھارت جنگ۔ جی، اس جنگ نے پورے خطے کی صورتحال بدل کر رکھ دی۔ اس جنگ کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک نے جو پاکستان کے اتحادی تھے، بھارت کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ تو پاکستان کے اپنے اتحادی اس کے حریف کو مضبوط کر رہے تھے؟ جی، اور اس سے پاکستان میں شدید تشویش پیدا ہوئی۔ یہ ایک طرح سے خارجہ پالیسی کے لیے ایک ویک اپ کال تھی۔ تو اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا؟ ظاہر ہے اسے اپنی فورن پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑی ہوگی۔ بالکل، پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی اور سوویت یونین اور خاص طور پر چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ اچھا، چین کے ساتھ تعلقات؟ جی، 1963 میں چین اور پاکستان کے درمیان ایک تاریخی سرحدی معاہدہ طے پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں بھی نمایاں اضافہ کیا تاکہ بھارت کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ تبدیلیاں آگے چل کر 1965 کی جنگ کی بنیاد بنی۔ اور پھر حالات 1965 کی پاک بھارت جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کی شروعات اپریل 1965 میں رن آف کچھ کے سرحدی تنازع سے ہوئی۔ یہ گجرات اور سندھ کی سرحد پر ایک ویران دلدلی علاقہ ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ یہاں دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں پاکستانی فوج کو کچھ بڑھتری حاصل ہوئی۔ بعد میں برطانوی وزیر اعظم کی ثالثی سے معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن یہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اصل کشیدگی تو کشمیر میں بڑھی۔ کتاب میں آپریشن جبرالٹر کا ذکر ہے، وہ کیا تھا؟ اگست 1965 میں پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کے نام سے ایک خفیہ آپریشن شروع کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے کچھ تربیت یافتہ افراد کو لائن آف کنٹرول کے پار بھارتی کشمیر میں بھیجنا تھا تاکہ وہاں کے عوام کو بغاوت کے لیے اکسایا جا سکے۔ اور کیا یہ کامیاب ہوا؟ نہیں، یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ مقامی کشمیریوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور بھارتی فوج نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے کارگل، ٹٹوال اور حاجی پیر جیسے اہم دروں پر قبضہ کر لیا۔ تو اس ناکامی کے بعد پاکستان کا اگلا قدم کیا تھا؟ حاجی پیر درے پر قبضے کے بعد پاکستان نے 1 سپٹمبر کو ایک بڑی فوجی کارروائی کی جسے آپریشن گرینڈ سلیم کا نام دیا گیا۔ اس کا اسٹریٹجک مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد چھمب اخنور سیکٹر میں پیش قدمی کر کے اس مرکزی سپلائی لائن کو کاٹنا تھا جو بھارتی کشمیر کو باقی بھارت سے ملاتی تھی۔ یہ ایک بہت جرأت مندانہ اور خطرناک منصوبہ تھا۔ اور پھر 6 سپٹمبر 1965 کو بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے لاہور اور سیالکوٹ پر حملہ کر دیا، جس سے جنگ پورے محاذ پر پھیل گئی۔ جی، یہ جنگ 17 دن تک جاری رہی۔ اس جنگ کے نتائج کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی جیتا، کوئی ہارا؟ اس جنگ کے نتائج پر آج بھی دونوں ملکوں میں بحث ہوتی ہے۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی شاندار کامیابی کے دعوے کیے، لیکن اگر ہم عسکری نقطۂ نظر سے دیکھیں، جیسا کہ رضوی کی کتاب تجزیہ کرتی ہے، تو یہ جنگ ایک فوجی تعطل یعنی ملٹری سٹیل میٹ پر ختم ہوئی۔ سٹیل میٹ؟ جی، بھارت لاہور یا سیالکوٹ جیسے بڑے شہروں پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا اور پاکستان اپنی محدود فوجی طاقت کے باوجود بھارتی حملے کو روکنے میں کامیاب رہا۔
لیکن دوسری طرف پاکستان کشمیر کے مسئلے پر کوئی پیش رفت نہ کر سکا۔ تو اس جنگ کا پاکستان کی فوجی قیادت کی سوچ پر کیا اثر پڑا؟ اس کا سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس جنگ نے پاکستان کی فوجی قیادت کے اس نظریے کو پہلے سے بھی زیادہ پختہ کر دیا۔ کون سا نظریہ؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ ملک کی بقا اور سلامتی سب سے اولین ترجیح ہے، اور اس کے لیے ایک مضبوط، جدید اور ہر وقت تیار فوج ہر قیمت پر ضروری ہے۔ اچھا، یہ جنگ ان کے لیے اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ملک کے واحد محافظ ہیں۔ یہ سوچ آئندہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی قومی پالیسیوں پر حاوی رہی، اور اس نے فوج کو سیاست میں ایک ناقابل تسخیر حیثیت دے دی۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دسمبر 1971 سے۔ پاکستان جنگ ہار چکا ہے، مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا ہے، اور جنرل یحییٰ خان پر شدید عوامی دباؤ ہے۔ جی، اور ایسے میں اسٹیج پر انٹری ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی۔ لیکن انہیں جو پاکستان ملا وہ ایک ٹوٹی ہوئی، مایوس اور غصے میں بھری ہوئی قوم تھی۔ بالکل، لیکن اس مایوسی کے باوجود بھٹو کے پاس کچھ پولیٹیکل ایڈوانٹیجز بھی تھے جو شاید پہلے کسی سویلین لیڈر کو نہیں ملے۔ ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بھٹو کو اقتدار میں آتے ہی 3 آپ کہہ لیں بڑے فائدے حاصل تھے۔ پہلا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک منتخب لیڈر تھے، اور عوام روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کی وجہ سے ان سے ایک نئی امید لگائے بیٹھے تھے۔ بالکل ایک بہت بڑی امید تھی۔ اور دوسرا فائدہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اپریل 1972 میں سپریم کورٹ نے جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کو غیر قانونی اور غاصبانہ قرار دے دیا۔ یہ 1958 کے فیصلے سے بالکل الٹ تھا، جس میں جسٹس منیر نے ایوب خان کے مارشل لاء کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا تھا۔ تو پہلی بار عدلیہ نے ایک فوجی آمر کے اقدام کو غیر آئینی کہا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور تیسرا فائدہ جو شاید سب سے اہم تھا، فوج کی اپنی حالت۔ جی، فوج کی اپنی حالت۔ 1971 کی شکست کے بعد فوج کی ساخت تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر تھی۔ لوگ سڑکوں پر تھے، صرف یحییٰ خان کے خلاف نہیں بلکہ سینئر جنرلوں کے خلاف نعرے لگ رہے تھے۔ عوام ان کے ٹرائل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں اس وقت کی اخبارات کی سرخیاں دیکھ رہی تھی، اور عوام کا غصہ ان میں صاف نظر آتا ہے۔ ایک سرخی تھی، پاکستان کی شکست کے ذمہ دار یحییٰ خان ہیں۔ ایک اور اخبار نے لکھا، ایک آواز، ایک اعلان، قوم کا قاتل یحییٰ خان۔ یہ صرف سیاسی بیان بازی نہیں تھی، یہ گلیوں کا موڈ تھا۔ صحیح۔ اور یہی وہ عوامی غصہ تھا جس نے بھٹو کو وہ سیاسی طاقت دی کہ وہ فوج پر سویلین بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر سکے۔ تو بھٹو نے اس سیاسی طاقت کو استعمال کیسے کیا؟ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے صرف جرنیلوں کو ریٹائر نہیں کیا، بلکہ انہیں عوامی سطح پر ذلیل کرنے کی ایک مہم شروع کی۔ جی، یحییٰ خان کی ذاتی زندگی، ان کی شراب نوشی اور خواتین سے تعلقات کی کہانیاں وہ عام کر دی گئیں۔ یہ فوج کے اس روایتی امیج کو توڑنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ مطلب فوج کے اس اورا کو، اس تلسم کو توڑنے کی کوشش تھی جو ایوب خان کے دور سے بنایا گیا تھا۔ بالکل۔ بھٹو نے 4 مارچ 1972 کی اپنی ایک تقریر میں کھل کر کہا کہ وہ فوج سے بوناپارٹک اثرات یعنی بوناپارٹک انفلوئنسز ختم کر دیں گے۔ بوناپارٹک؟ اچھا۔ جی، یہ اصطلاح نیپولین بوناپارٹ سے نکلی ہے، یعنی ایسے جرنیل جو سیاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھٹو نے کہا کہ جرنیلوں نے سیاست کو ایک پیشے کے بجائے لوٹ مار یعنی پلنڈر سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے ایک عوامی فوج یا پیپلز آرمی کا نظریہ بھی پیش کیا تھا، ہے نا؟ جی، جس کے لیے انہوں نے شمالی ویتنام کی مثال دی، جو اس وقت امریکہ جیسی سپر پاور سے لڑ رہی تھی۔ یہ سب فوج کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ اب پرانے طریقے نہیں چلیں گے۔ اور صرف باتوں سے نہیں، عمل سے بھی دکھایا۔ وہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے جب بھٹو ایک غیر ملکی دورے سے واپس آئے۔ ہاں، انہوں نے ایئرپورٹ پر مسلح افواج کے روایتی دستے سے سلامی لینے کے بجائے اپنی پارٹی کی پیپلز گارڈ سے سلامی لی۔ یہ تو سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ اس کا کیا رد عمل آیا ہوگا؟ دیکھیں، اندرونی طور پر تو یقیناً شدید رد عمل آیا ہوگا، لیکن اس وقت فوج اتنی کمزور تھی کہ وہ عوامی سطح پر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس حکمت عملی کا ایک غیر ارادی نتیجہ بھی نکلا۔ وہ کیا؟ بھٹو کا نشانہ تو سینئر جنرل تھے، لیکن عام لوگ نہیں، میرا مطلب ہے کہ عام فوجی اور عوام۔ وہ جرنیلوں اور ادارے میں فرق نہیں کر پاتے۔
اس پوری مہم سے بحیثیت مجموعی فوج کا مورال بہت گرا۔ تو ایک طرف عوامی سطح پر جرنیلوں کو کمزور کیا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف 1971 کی شکست کے اصل ذمہ داروں کا تعین کیسے ہونا تھا؟ اسی کے لیے تو حمود رحمان کمیشن بنایا گیا تھا۔ جی بالکل، یہ کمیشن چیف جسٹس حمود رحمان کی سربراہی میں بنایا گیا تھا تاکہ شکست کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔ کمیشن نے بہت تفصیل سے کام کیا، بھٹو اور یحییٰ خان سمیت 213 لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ لیکن سب سے دلچسپ اور پراسرار بات یہ ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ کبھی پبلک ہی نہیں کی گئی۔ بھٹو نے بھی اسے جاری نہیں کیا اور بعد میں جنرل ضیاء نے بھی نہیں۔ آخر اس رپورٹ میں ایسا کیا تھا؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں نہ صرف جرنیلوں کی ناکامیوں پر بات کی گئی تھی، بلکہ کچھ سیاستدانوں کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ شاید اس رپورٹ کو جاری کرنا کسی کے بھی سیاسی مفاد میں نہیں تھا۔ تو رپورٹ تو سامنے نہیں آئی، لیکن پس پردہ ایک بہت بڑی صفائی مہم شروع ہو چکی تھی۔ پہلے 4 مہینوں میں جو ریٹائرمنٹس ہوئیں ان کی تعداد حیران کن ہے۔ جی، آرمی سے 2 جنرل، 2 لیفٹیننٹ جنرل اور 11 میجر جنرل، مطلب کل ملا کر 13 اعلیٰ افسران، نیوی سے 11 اور ایئر فورس سے 7 اعلیٰ افسران کو گھر بھیج دیا گیا۔ اور سب سے ڈرامائی قدم مارچ 1972 میں اٹھایا گیا، جب آرمی چیف جنرل گل حسن خان اور ایئر فورس چیف ایئر مارشل رحیم خان، جنہوں نے بھٹو کو اقتدار دلوانے میں مدد کی تھی، انہیں اچانک برطرف کر دیا گیا۔ اور وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ پولیس کی ایک ہڑتال کو کنٹرول کرنے میں حکومت کی مدد کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب حتمی اتھارٹی سویلین حکومت کی ہے۔ تو یہ تو ہوئی افراد کی تبدیلی، لیکن بھٹو صرف چہرے بدلنا نہیں چاہتے تھے، وہ پورے ڈھانچے کو، پورے سٹرکچر کو بدلنا چاہتے تھے۔ بالکل، اور اس کے لیے انہوں نے 5 بڑی اسٹرکچرل ریفارمز کی۔ سب سے پہلی اور علامتی تبدیلی عہدوں کی تھی۔ کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر کے چیف آف اسٹاف کو عہدہ بنا دیا گیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی؟ اس کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی۔ کمانڈر ان چیف ایک برطانوی نوآبادیاتی عہدہ ہے جو ایک خود مختار سپریم کمانڈر کا تاثر دیتا ہے، جبکہ چیف آف سٹاف ایک ماڈرن بیوروکریٹک عہدہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ حکومت کے دفاعی ٹیم کے ایک رکن ہیں، اس کے سربراہ نہیں۔ اچھا، یعنی یہ فوج کی نفسیات کو بدلنے کی کوشش تھی؟ ایک طرح سے، ہاں۔ اور پھر چیف آف سٹاف کی مدت کو بھی محدود کر دیا گیا، پہلے 4 سال اور پھر اسے 3 سال کر دیا گیا، تاکہ کوئی بھی آرمی چیف بہت لمبے عرصے تک اس عہدے پر رہ کر اپنی طاقت نہ بڑھا سکے۔ اور وہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی JCSC وہ بھی تبھی بنی؟ جی، JCSC کا مستقل عہدہ بنایا گیا تاکہ تینوں افواج مل کر کام کرے اور صرف آرمی کی بالادستی نہ رہے۔ تو فوج کو ایک طرح سے بیوروکریسی کے ماڈل پر لایا جا رہا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس پورے ڈھانچے کے اوپر وزیر اعظم کو بٹھا دیا گیا۔ مئی 1976 کے ایک وائٹ پیپر کے ذریعے ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن بنائی گئی، جس میں واضح کر دیا گیا کہ قومی دفاع کی حتمی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہوگی۔ اور اسی سوچ کے تحت ہیڈ کوارٹرز بھی اسلام آباد منتقل کیے گئے۔ جی، نیول ہیڈ کوارٹرز کراچی سے اور ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز پشاور سے اسلام آباد اور راولپنڈی منتقل کیے گئے تاکہ وہ سویلین حکومت کے قریب ہوں۔ تو انہوں نے افراد بدلے، ڈھانچہ بدلا، اور پھر اس سب کو قانونی تحفظ دینے کے لیے ملک کے سب سے بڑے قانون یعنی آئین کا سہارا لیا۔ جی، 1973 کا آئین اس لحاظ سے تاریخی تھا کہ اس میں پہلی بار فوج کے کردار کو واضح طور پر ڈیفائن کیا گیا۔ اور وہ کیا تھے؟ صرف 2 کردار: بیرونی حملے سے ملک کا دفاع کرنا، اور اگر قانون اجازت دے تو سول حکومت کی مدد کرنا، بس۔ اور اسی آئین میں آرٹیکل 6 بھی شامل کیا گیا، یعنی سنگین غداری کی شک۔ یہ تو سیدھا سیدھا فوج کو ایک پیغام تھا کہ اگر اب آئین توڑا تو اس کی سزا موت ہوگی۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی مسلح افواج کے اہلکاروں کے حلف میں بھی یہ الفاظ شامل کیے گئے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت کی سیاسی قیادت کو پوری امید تھی کہ یہ سب مل کر فوج کو ہمیشہ کے لیے بیرکوں تک محدود کر دیں گے۔ جی، امید تو یہی تھی۔ لیکن بھٹو نے صرف قانونی دستاویزات پر انحصار نہیں کیا، انہوں نے ایک عملی قدم بھی اٹھایا اور ایک نئی فورس بنائی، فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF۔ ہاں، FSF۔ کاغذ پر تو اس کا مقصد پولیس اور مقامی انتظامیہ کی مدد کرنا تھا تاکہ چھوٹے موٹے امن و امان کے مسئلوں کے لیے فوج کو نہ بلانا پڑے۔
لیکن یہ کوئی چھوٹی موٹی فورس نہیں تھی. یہ اکتوبر 1972 میں بنی اور 1976 تک اس کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر چکی تھی. اور اس کے پاس صرف لاٹھیاں نہیں تھیں، اسے سیمی آٹومیٹک رائفلز، مارٹرز، گرینیڈز جیسے ہتھیاروں سے لیس کیا گیا، اور یہاں تک کہ اس کے لیے ٹینکس خریدنے کے بھی منصوبے تھے. تو یہ تو ایک پولیس فورس سے بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایف ایس ایف متنازع ہو گئی. بہت جلد اس پر الزامات لگنے لگے کہ یہ حکمران جماعت کی ایک پرائیویٹ آرمی بن گئی ہے جسے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، تو اس نے فوج کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کیے ہوں گے؟ شدید. فوج نے اسے اپنے متوازی طاقت کے طور پر دیکھا، جس نے سول ملٹری تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا کیا. تو ایک طرف بھٹو فوج کو آئینی اور انتظامی طور پر کمزور کر رہے تھے، دوسری طرف ایف ایس ایف بنا کر اسے مزید بدظن بھی کر رہے تھے. لیکن شاید اسی دوران انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ وہ فوج کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل، خاص طور پر جب ملک کی سرحدوں پر خطرات بڑھ رہے تھے. دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں. مئی 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے خطے کا اسٹریٹجک بیلنس بدل دیا. اور دوسری طرف افغانستان کا مسئلہ. جی، افغانستان میں سردار داؤد کی حکومت نے پختونستان کا مسئلہ دوبارہ زندہ کر دیا. اچانک پاکستان کو اپنی مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر خطرات محسوس ہونے لگے. تو اب بھٹو کو اسی فوج کی ضرورت پڑ گئی جسے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہاں، اور یہاں سے ان کی پالیسی میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے. وہ فوجی اداروں کے دورے کرنے لگے، افسران سے خطاب کرتے، انہیں اپنی پالیسیوں پر بریفنگ دیتے. یہ تعلقات کو بہتر بنانے کی ایک کوشش تھی. 73 میں جو بجٹ تقریباً 4,500 ملین روپے تھا، وہ 1976-77 تک 8,000 ملین روپے سے بھی تجاوز کر گیا. فوجیوں کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، انہیں مراعات دی گئیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے. ایک طرف فوج کو آئینی طور پر محدود کرنا اور دوسری طرف معاشی اور عسکری طور پر اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا. یہی اس دور کا سب سے بڑا تضاد ہے. اسی دوران 1975 میں امریکہ نے بھی ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی اٹھا لی، جس سے پاکستان کو مزید فوجی ساز و سامان خریدنے کا موقع ملا. اس سب کے بیچ 1973 میں بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک سازش بھی پکڑی گئی. فوج اور ایئر فورس کے کچھ افسران اس میں ملوث تھے. یہ کیا معاملہ تھا؟ اسے اٹک سازش بھی کہا جاتا ہے. فوج اور ایئر فورس کے درمیانے درجے کے کچھ افسران حکومت کی پالیسیوں، خاص طور پر بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے پر ناخوش تھے، اور انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا. کتنے لوگ تھے اس میں؟ تقریباً 35 افسران کو گرفتار کیا گیا. اس واقعے کا نتیجہ بہت اہم ہے. کورٹ مارشل کے بعد کچھ افسران کی سزاؤں کو سویلین حکومت نے کم کر دیا، اور جب اس وقت کے ایئر فورس چیف ایئر مارشل ظفر چودھری نے اس فیصلے پر اختلاف کیا تو بھٹو نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا، جو انہوں نے دے دیا. یہ واقعہ تو شاید بھٹو کے دور میں سویلین بالادستی کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا. بلا شبہ ایک سروس چیف کو حکومت کے فیصلے سے اختلاف کرنے پر عہدہ چھوڑنا پڑا. اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ یہ سازش چند افسران کا انفرادی فعل تھا، اور ادارہ جاتی طور پر فوج اس وقت سویلین حکومت کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود فوج کا کردار اندرونی معاملات میں ختم نہیں ہوا. اسے بار بار امن و امان کے لیے طلب کیا گیا، خاص طور پہ بلوچستان میں. جی، بلوچستان آپریشن بھٹو دور کا ایک اہم پہلو ہے. وہاں 1973 میں ایک بڑی شورش شروع ہو گئی تھی، اور فوج کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا، جو کئی سال تک جاری رہا. اور ترقیاتی کاموں میں بھی. ہاں، آرمی انجینئرز نے بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر جیسے ترقیاتی کاموں میں بھی حصہ لیا. تو فوج کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کے باوجود اندرونی حالات اسے بار بار واپس کھینچ رہے تھے. تو اگر ہم اس پورے دور کا تجزیہ کریں تو ایک بنیادی تضاد نظر آتا ہے. بالکل. ایک طرف سویلین بالادستی قائم کرنے کی ایک بھرپور، جامع اور شعوری کوشش کی گئی، جس کے لیے آئینی، انتظامی اور سیاسی ہر طرح کے اقدامات کیے گئے. لیکن دوسری طرف ملک کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز اتنے شدید تھے کہ حکومت اسی فوج کو مضبوط کرنے اور اس پر انحصار کرنے پر بھی مجبور تھی جسے وہ سیاست سے باہر رکھنا چاہتی تھی. اور یہ ہمارے لیے یہ سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتا ہے کہ کیا کوئی ملک، خاص طور پر جو ایک مشکل خطے میں واقع ہو، بے وقت ایک مضبوط اور جنگ کے لیے تیار فوج بھی رکھ سکتا ہے، اور اسے مکمل طور پر بیرکوں تک محدود بھی رکھ سکتا ہے؟
خاص طور پر جب اندرونی اور بیرونی حالات مسلسل اس کی مداخلت کا تقاضا کرتے ہوں۔ یہ وہ مشکل سوال ہے جس کا جواب بھٹو کا دور تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ رضوی کی کتاب اس پوری جرنی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سویلین بالادستی کمزور ہوتی گئی اور فوج کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ یہ ایک ادارے کے طاقتور ہونے اور آپ کہہ لیں سیاسی نظام کے کمزور ہونے کی کہانی ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بہت اہم حصہ چیپٹر 12 سول ملٹری ریلیشنز پاسٹ انفلوئنسز اینڈ فیوچر ڈیولپمنٹ اسی سفر کو بیان کرتا ہے۔ تو 1947 میں جب پاکستان بنا، فوج نے برطانوی انڈین آرمی کی روایات ورثے میں پائیں۔ ان روایات کی بنیاد کیا تھی؟ دیکھیں، اس کی بنیاد دو بڑے اصولوں پر تھی۔ پہلا، سویلین حکومت کی بالادستی، یعنی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت ہی سپریم ہوگی۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، فوج کا سیاست سے مکمل طور پر لا تعلق رہنا۔ شروع کے چند سال یہ ماڈل کسی حد تک قائم بھی رہا، لیکن یہ آدرش، یہ آئیڈیل بہت جلد حقیقت کی دنیا سے ٹکرانے والا تھا۔ اور یہ ٹکراؤ کب اور کیسے شروع ہوا؟ مطلب وہ پہلا کریک کب نظر آیا؟ کتاب کے مطابق 1950 کی دہائی کے وسط تک ہی یہ روایات کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ اچھا، اتنی جلدی؟ جی، بہت جلدی۔ فوج کے سینئر کمانڈرز اور بیوروکریسی، جو اس وقت کی سب سے منظم اور طاقتور اشرافیہ تھی، وہ ملک کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں اہم اداکار بن کر ابھرنے لگے۔ پھر 1953-55 میں امریکہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہوئے، انہوں نے فوج کو نہ صرف جدید ہتھیار دیے بلکہ ایک نیا اعتماد بھی دیا۔ اس سے ان کا قد سیاسی میدان میں اور بھی بڑھ گیا۔ یعنی ایک طرف سیاسی نظام کمزور ہو رہا تھا اور دوسری طرف فوج ادارہ جاتی طور پر مضبوط ہو رہی تھی۔ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک کمبینیشن تھا۔ بالکل، اور اس کا پہلا بڑا مظاہرہ ہمیں اکتوبر 1958 میں نظر آیا، جب جنرل ایوب خان نے ملک کا پہلا مارشل لاء نافذ کیا۔ انہوں نے کمزور سویلین حکومت کو برطرف کر دیا اور براہ راست اقتدار سنبھال لیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا بڑا موڑ تھا جہاں فوج نے سیاست سے لاتعلقی کا پردہ ہٹا کر مرکزی سٹیج پر قدم رکھا۔ اور ایوب خان کا دور تو کافی لمبا چلا۔ کتاب ان کے گورننس ماڈل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اسے سویلائز کرنے کی کوشش کی، سویلائز سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک نیا آئین بنا کر اسے سویلین شکل دے دی، لیکن اصل اختیارات اور طاقت کا مرکز وہ خود ہی رہے۔ یہ نظام 1969 تک چلا۔ ان کا ماڈل ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس پر انحصار کرتا تھا، اور اس میں سیاسی آزادی اور عوامی شرکت کی گنجائش بہت کم تھی۔ لیکن یہ نظام بھی ہمیشہ تو نہیں چل سکا۔ اس کا انجام کیسے ہوا؟ عوامی دباؤ اور بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد ایوب خان کو جانا پڑا، لیکن اقتدار پھر کسی سویلین کو نہیں ملا۔ جنرل یحییٰ خان نے دوسرا مارشل لاء لگا دیا۔ اور یہاں ایک بہت بڑی آئرنی ہے۔ یحییٰ خان نے 1970 میں پاکستان کی تاریخ کے پہلے شفاف انتخابات تو کروائے، لیکن وہ انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کو سنبھال نہیں سکے۔ اور یہ ناکامی بہت بڑی قیمت پر آئی۔ بہت بڑی قیمت پر۔ اس کا نتیجہ مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی، بھارت کے ساتھ جنگ اور آخرکار پاکستان کے ٹوٹنے کی صورت میں نکلا۔ یہ فوجی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی تھی جس نے فوج کے امیج کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس بڑی ناکامی کے بعد تو فوج کا کردار یقیناً کم ہوا ہوگا۔ جی بالکل۔ یحییٰ حکومت کے خاتمے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار ملا، جو ایک مقبول سویلین لیڈر تھے۔ بھٹو نے شروع میں فوج پر سویلین کنٹرول قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے کئی سینئر افسران کو ہٹایا، آرمی کمانڈ کا ڈھانچہ تبدیل کیا اور سب سے اہم، کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر کے چیف آف سٹاف کا عہدہ متعارف کروایا۔ یہ تو ایک بہت علامتی تبدیلی لگتی ہے۔ جی بالکل۔ کمانڈر ان چیف کا جو لقب ہے وہ خود بہت طاقتور ہے، اور چیف آف سٹاف وہ تو ایک زیادہ انتظامی عہدہ لگتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے پیچھے کیا سوچتی؟ دیکھیں، کتاب بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کا جو مقصد تھا وہ بوناپارٹزم کے رجحان کو ختم کرنا تھا۔ بوناپارٹزم؟ جی، بوناپارٹزم سے مراد ہے پروفیشنل فوجیوں کا نپولین بوناپارٹ کی طرح سیاستدان بننے کا رجحان۔ بھٹو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، حکومت چلانا نہیں۔
لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کنٹرول بھی مستقل ثابت نہیں ہوا۔ یہ تو ایک کلاسک کیس لگتا ہے کہ ایک لیڈر نے فوج کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں وہی فوج ان کے خلاف ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو خود سیاسی اداروں کو مضبوط کرنے میں ناکام رہے۔ کتاب کے مطابق وہ حکومت چلانے کے لیے آمرانہ طریقے استعمال کرنے لگے۔ انہوں نے بلوچستان میں ایک سیاسی بغاوت کو کچلنے کے لیے فوج کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا، جس نے فوج کو ایک بار پھر اندرونی سیاست میں ایک اہم کردار دے دیا۔ یعنی جس ادارے کو وہ سیاست سے باہر رکھنا چاہتے تھے، اسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا۔ بالکل، اور جب 1977 کے انتخابات کے بعد ان کی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے تو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں پھر فوج کو بلانا پڑا، اور فوج نے موقع دیکھتے ہی مداخلت کی اور جنرل ضیاء الحق نے ملک کا تیسرا مارشل لا نافذ کر دیا۔ یوں سویلین کنٹرول کا ایک اور باب ختم ہو گیا۔ تو یہاں ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے، ایک سائیکل ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ رضوی اس کی بنیادی وجوہات کیا بتاتے ہیں؟ ایسا بار بار کیوں ہوا؟ کتاب اس کی 3 بڑی وجوہات کی نشاندہی کرتی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی وجہ سیاسی قیادت اور اداروں کا بحران ہے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ملک میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ جو لیڈر آئے وہ قومی سطح کے نہیں تھے اور ان کی سوچ ذاتی اور گروہی مفادات سے آگے نہیں جاتی تھی۔ اور سیاسی جماعتوں کا کیا حال تھا؟ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا وہ خود کو ایک منظم قومی جماعت میں تبدیل کرنے میں ناکام رہی۔ دوسری جماعتیں بھی اندرونی انتشار اور نظم و ضبط کی کمی کا شکار تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی رہنما ملک چلانے کے بنیادی اصولوں پر بھی اتفاق رائے پیدا نہ کر سکیں، جس سے معیشت اور گورننس بری طرح متاثر ہوئی اور عوام میں مایوسی پھیل گئی۔ اچھا، تو پہلا ٹکڑا اس پزل کا ہے سیاسی لیڈرشپ کا بحران، جس نے ایک پاور ویکیوم پیدا کیا۔ لیکن صرف خلا کا ہونا کافی نہیں ہوتا، اسے بھرنے کے لیے کسی طاقت کا منظم ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا کتاب فوج کی اپنی اندرونی طاقت کے بارے میں بھی بات کرتی ہے؟ جی، اور یہی دوسری اور سب سے اہم وجہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کے برعکس فوج ملک کا واحد منظم، ڈسپلن والا اور کوہیسو ادارہ تھا۔ بھارت اور افغانستان سے سیکیورٹی کے خطرات کی وجہ سے دفاعی بجٹ ہمیشہ بہت بڑا رہا۔ پھر امریکہ سے ملنے والی فوجی امداد نے اسے مزید طاقتور بنا دیا۔ اس کے علاوہ افسران کی اکثریت کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تھا، جس کی وجہ سے ادارے میں ایک اندرونی ہم آہنگی تھی۔ اور تیسری وجہ کیا تھی جس نے اس مداخلت کو مزید آسان بنایا؟ تیسری وجہ تھی سویلین اور فوجی ذمہ داریوں کا گڈ مڈ ہو جانا۔ شروع سے ہی سویلین حکومتیں ہر طرح کے انتظامی کاموں کے لیے فوج کی مدد لیتی رہیں، مثلاً چاہے وہ مہاجرین کی آبادکاری ہو، امن و امان قائم رکھنا ہو یا قدرتی آفات سے نمٹنا ہو۔ اس سے عوام میں فوج کا امیج ایسے مسیحا ادارے کا بن گیا جو ہر مشکل میں کام آتا ہے، جبکہ سیاسی لیڈر ناکام اور نااہل نظر آتے تھے۔ یہ تو ہوئی اقتدار میں آنے کی وجوہات، لیکن ایک بار جب وہ آ جاتے تھے تو کیا وہ واقعی ملک کو بہتر طریقے سے چلا پاتے تھے؟ کتاب ان کے گورننس ماڈل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، فوجی حکومتیں شروع میں امن و امان بحال کرنے اور معیشت کو سنبھالنے میں بظاہر کامیاب نظر آتی تھیں، کیونکہ وہ فوری اور سخت فیصلے کر سکتی تھیں۔ صحیح۔ لیکن وہ کبھی بھی پائیدار اور عوامی سیاسی ادارے بنانے میں کامیاب نہیں ہوئیں۔ ان کا انداز آمرانہ ہوتا تھا۔ وہ اختلاف رائے کو پسند نہیں کرتے تھے اور طاقت پر انحصار کرتے تھے۔ رضوی لکھتے ہیں کہ فوجی قیادت کا نظریہ سادہ تھا، حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اس پر بحث نہیں ہوتی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سوچ سیاست میں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جہاں ہر چیز بحث اور اتفاق رائے پر مبنی ہوتی ہے۔ جی، تینوں فوجی ادوار کی مثالیں موجود ہیں۔ ایوب خان کا نظام عوامی دباؤ برداشت نہ کر سکا، یحییٰ خان کے دور میں ملک ٹوٹ گیا، اور ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کا استعمال تو کیا، لیکن اس سے معاشرے میں نسلی، لسانی اور فرقہ وارانہ تقسیم اتنی گہری ہو گئی کہ اس نے 1988 کے بعد جمہوریت کی طرف منتقلی کو بہت مشکل بنا دیا۔ تو پھر اقتدار سے ان کی واپسی اتنی مشکل کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ فوجی حکمران آسانی سے اقتدار نہیں چھوڑتے تھے،
وہ اکثر اپنے دور حکومت کو ایک سویلین چہرہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جیسا ایوب خان اور ضیاء الحق نے کیا۔ ٹھیک۔ وہ تب تک اقتدار نہیں چھوڑتے تھے جب تک کوئی بہت بڑا بحران نہ آ جائے، جیسے کوئی بڑی عوامی تحریک، جنگ میں شکست، یا پھر فوج کے سینئر کمانڈروں میں آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں۔ چلیں اب کہانی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ 1988 میں ضیاء الحق کی موت کے بعد جمہوریت بحال ہوئی۔ اس دور میں سول ملٹری تعلقات کی نوعیت کیسی تھی؟ کیا فوج واقعی بیرکوں میں واپس چلی گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں فوج براہ راست حکومت میں تو نہیں تھی، لیکن اس نے اقتدار میں اپنی دلچسپی ختم نہیں کی تھی۔ کتاب اس نئے ماڈل کو نان کوئرسو انٹرونشن کہتی ہے، یعنی بغیر طاقت کا براہ راست استعمال کیے پس پردہ رہ کر اثر انداز ہونا۔ یہ نان کوئرسو انٹرونشن کام کیسے کرتا تھا؟ فوج اپنے اثر و رسوخ کو کیسے استعمال کرتی تھی؟ فوج اپنی بنیادی مفادات کا تحفظ کرتی تھی، جیسے دفاعی بجٹ پر کنٹرول، ادارے کی اندرونی خود مختاری اور خارجہ پالیسی، خاص طور پر بھارت، افغانستان اور امریکہ کے حوالے سے پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ اس اثر و رسوخ کی ایک بہت بڑی بنیاد فوج کا معیشت اور معاشرے میں گہرا عمل دخل تھا۔ آپ ان کے معاشی کردار کی بات کر رہے ہیں؟ جی، فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور شاہین فاؤنڈیشن جیسے بڑے معاشی اداروں کے ذریعے فوج کا صنعتی، تجارتی اور تعلیمی منصوبوں میں ایک بہت بڑا کردار تھا۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ فوجی افسراں کو سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں اہم عہدوں پر تعینات کرنے کا رواج بھی جاری رہا۔ اس سب نے فوج کو اقتدار سے باہر رہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا لیوریج دیا۔ اور 1990 کی دہائی کی سیاست میں اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوا؟ اس کا واضح مظاہرہ ہمیں بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں کی برطرفی میں نظر آتا ہے۔ کتاب کے مطابق جب بھی سیاسی قیادت پر معاشی بدانتظامی یا کرپشن کے سنگین الزامات لگے اور فوج کو یہ محسوس ہوا کہ حکومت اپنی کارکردگی بہتر نہیں کر رہی، تو انہوں نے صدر کی حمایت کی اور حکومتوں کو برطرف کر دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حسن عسکری رضوی کی کتاب یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کمزور سیاسی اداروں اور ایک انتہائی منظم اور طاقتور فوج کے درمیان طاقت کا عدم توازن ہمیشہ سے ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ جی بالکل، اور جب تک یہ بنیادی وجوہات یعنی سیاسی عدم استحکام، کمزور سیاسی جماعتیں، معاشی مسائل اور سیکیورٹی کے چیلنجز موجود رہیں گے، فوج کا کردار پاکستان کی سیاست میں کسی نہ کسی شکل میں غالب رہے گا۔ کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ فوج کے کردار کے خلاف بہترین دفاع ان وجوہات کو ختم کرنا ہے جو مداخلت کو جنم دیتی ہیں۔ یہ کتاب 1990 کی دہائی کے آخر میں لکھی گئی تھی۔ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کی دہائیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کیا رضوی کا تجزیہ آج بھی اتنا ہی متعلق ہے؟ کیا وہ پیٹرن جو انہوں نے بیان کیا بنیادی طور پر تبدیل ہو گیا ہے، یا اس نے صرف نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیا ہے؟